ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، کنٹریبیوشنز کے حوالے سے، اور جو قربانیاں انہوں نے دیں اور بیرون ملک سے چھوڑ کر یہاں پر آئے اور پروف کر کے دکھایا اپنی ایبلٹیز کو، اپنی کریڈیبلٹی کو چیلنج ہونے نہیں دیا. اسی پر بات کریں گے. ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. منور مرزا صاحب اس وقت آن کال موجود ہیں. مرزا صاحب، میں جاننا چاہوں گا، جب یہ بلا تسخیر پاکستان کو بنا دیا ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے اپنی خدمات سے، عالمی سطح پر اگر بات کی جائے کتنا پریشر تھا؟ بے تحاشا پریشر تھا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ جس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں انہوں نے یہ ویژن دیا کہ پاکستان کے پاس ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسا ہتھیار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کسی دشمن کی یا کسی کی بھی ہمت یہ نہ پڑے کہ پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہو، تو اس وقت پاکستان ایک مسئلے سے دوچار نہیں تھا، کئی مسائل سے بیک وقت دوچار تھا. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر 1971 کی وار تھی اور بنگلہ دیش کا پاکستان سے علیحدہ ہونا تھا، یعنی پاکستان دو لخت ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت تک جب تک یہ پروسیس گزرا تو 72 کا جو سال تھا وہ گزر چکا تھا. بھٹو صاحب جو تھے وہ اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ معاہدہ شملہ وہ کر کے، اور وہ انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بھارت کی طرف سے دباؤ بہت تھا. پاکستان کا ایک بڑی تعداد جو تھی وہ بھارت کے اندر پاکستانی افواج کی اور دوسرے لوگوں کی بھارت کے اندر موجود تھی. ان سب کو چھڑانا بھی تھا ایک. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا تھا بنسبت 1972 کے. تو جب کہ وہ چھوٹا ہو گیا تھا تو یقینی بات ہے پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ انڈر پریشر آ گیا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ بھارت جو تھا وہ بہت شیر ہو گیا تھا. یقیناً اس کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جب اس نے ایک فتح حاصل کر لی ہے یا اس نے پاکستان کو ایک محاذ پر مشکل میں ڈال دیا ہے، ناکام بنا دیا ہے، تو وہ شاید اگلے محاذ پر بھی پاکستان کو کوئی کاری ضرب لگا کر بڑا شدید قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے. بلکہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھا. تو اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ ویژن دیا پاکستان کو ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا، کہ پاکستان کے پاس بھی ایک نیوکلیئر ویپن ہونا چاہیے. اور اسی زمانے میں 1974 میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شاید جون جولائی کا زمانہ تھا، میں نے اس وقت ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، پوکھران میں انڈیا نے اپنا پہلا ایٹامک دھماکہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. راجستھان میں ایک جگہ تھی پوکھران، وہاں پر انڈیا نے اپنا پہلا ایٹامک دھماکہ کیا تھا. یعنی اس معاملے میں بھی، نیوکلیئر معاملے میں بھی وہ پاکستان سے آگے تھا. تو یہ تین چار چیزیں جو تھیں وہ ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی، جس سے یقینی بات ہے پاکستانی قوم، پاکستانی نیشن اور سب جو تھے وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ہم شاید کمزور پڑ رہے ہیں کسی ہر محاذ کے اوپر. اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آگے آئی. اور ایسا ہی موقع ہوتا ہے جب کوئی محب وطن آدمی، کوئی بڑا آدمی، کوئی چاہے وہ بڑا سائنسدان ہو، چاہے وہ بڑا فلسفی ہو یا بڑا فوجی ہو یا بڑا سیاستدان ہو، وہ آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آخر کار اس مشکل سے، اس مصیبت سے اور اس دشوار گزار مرحلے سے کیسے ملک کو نکال کر واپس وہ اعتماد دیا جائے جس کے بعد وہ پھر دوبارہ دنیا کے اندر ایک وقار کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اپنے دشمنوں کے مقابلے کے اندر وہ کمتر نہ رہے، ان کے برابر آ جائے اور وہ بالکل یعنی ان کی سطح کے اوپر بات چیت کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ بات اس وقت 1974 میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کی حکومت جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی اس کو یہ بات انہوں نے بتائی کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے لیے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کے لحاظ سے کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے. جی
مرزا صاحب آپ نے کافی اچھی تمہید باندھی. میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ اور بھی روشنی ڈالی جائے. جب یہ پروگرام تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے، اور پھر اس کے بعد 76 کی طرف آ جاتے ہیں، پھر آگے 84 جو ایک سن گزرا ہے اس کے اندر بھی یہ بنانے میں کامیاب ہونے کا بھی اندیا دے دیا گیا. پھر آگے چلے جاتے ہیں 98 میں، پھر دھماکے کر دیے، پروف کر دیا دنیا کو. یہ تمام پروسیس اور یہ تمام جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، پھر بھارت کی طرف بھی اگر دیکھتے ہیں تو بھارت نے بھی جو ہے وہ پہلے دھماکہ کر دیا، پہلے ہی اور پریشر بلٹ اپ تھا. یہ وقت کیسے گزرا ہوگا، یہ جو سال ہیں جس میں ہم تیاریاں کرتے رہے؟ بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے ایسا بتایا ہے 74 سے لے کر یہ راؤنڈ اباؤٹ 80 میں انہوں نے 90 کے اندر کے اوائل میں ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سب کو بتا دیا تھا، قوم کو بھی بتا دیا تھا اور دنیا کو بھی اس طرح اس پہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ جب چاہے یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے وہ تیار کر کے لا سکتا ہے اور بہت ہی مختصر عرصے کے اندر لا سکتا ہے. لیکن یہ دور بھی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر بہت ہی آزمائش کا دور تھا. دو لحاظ سے بہت زیادہ آزمائش تھی. پہلا تو یہ تھا کہ خود پاکستان کے اندر خاصی انسٹیبلٹی بہت پیدا ہو گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے واقعات کے تسلسل کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ضیاء الحق کے دور کے اندر افغانستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، روسی حملے کے بعد پہلی افغان وار شروع ہو گئی اور پھر ساری دنیا نے اس کے اندر تو یہ پاکستان، پھر اس کے بعد وہ مہاجرین کا ایک سیلاب آنا، تو یہ ساری صورتحال پاکستان کو مضبوطی کی طرف تو نہیں لے جا سکتا. حالانکہ پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو ایک محاذ تو ویسٹ کے اوپر کھل گیا تھا پاکستان کا، اور دوسرا محاذ تو پہلے ہی موجود تھا انڈیا کی طرف سے، یعنی ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہمارے موجود تھا. تو بالکل یہ یعنی ممکن تھا اور بالکل خطرہ بالکل موجود تھا کہ اگر ہم اس طرف زیادہ متوجہ ہو گئے ایسٹرن کی طرف تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسٹرن بارڈر ویسٹ کی طرف ہم نے تمام تر توجہ کر دی تو ایسٹرن بارڈر جو ہے وہاں سے کہیں بھارت جو ہے پھر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو کہ ہمارے کو ڈیمیج کر سکتی ہے، نقصان. لیکن اس وقت تک یہ جو عبدالقدیر خان نے جو اپنا مشن شروع کیا تھا وہ اس وقت پایا تکمیل تک پہنچا چکے تھے. وہ دو کام کر چکے تھے بہت بڑی. دیکھیے اگر آپ کوئی چیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، آپ اگر اسی قسم کے پروجیکٹ کو دیکھیں، مین ہٹن پروجیکٹ دیکھیں امریکہ کے اندر جو پہلا پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے نا، نیوکلیئر ویپن کا. اور تو ہمارے ہاں اگر نیوکلیئر ایک آپ کو پہلے سب سے پہلے تو ٹیم تیار کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسی ٹیم جو کہ ہم آہنگی بھی رکھتی ہو اور پھر دنیا بھر کا سے آپ کو یقینی بات ہے دنیا بھر کے سامنے تو کوئی دنیا میں آپ کو تسلیم کرنے کے ہر آدمی آپ کے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا، ہر آدمی آپ کو دباؤ میں ہی ڈال رہا ٹھیک تھا. ہے. تو اس حالت کے اندر میں یہ سمجھ لوں کہ جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہوا. بہرحال مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. ناظرین جو ہے وہ وقت کم رہ چکا ہے، لیکن آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ محسن پاکستان کی جو خدمات ہیں وہ کبھی بلائی نہیں جا سکتی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے. اور کچھ کنٹروورسیز ہیں لیکن اس میں ملکی سلامتی کی کچھ بہتری تھی، کچھ معاملات ایسے تھے جو پاکستان کے لیے بہتر تھے، تو وہی کیا گیا جو پاکستان کے لیے بہتر تھے، نہ کہ پاکستان کو جو ہے وہ پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا. بہرحال پروگرام کے وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.